بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام جمع تفریق کے ساتھ میں ہوں امجد اقبال۔ ناظرین، عدالتوں سے فیصلے آنے شروع ہو چکے ہیں۔ ایک فیصلہ آیا جس نے سیاسی میدانوں میں ایک ہلچل مچائی، وہ تھا مخصوص نشستوں کا فیصلہ۔ اس کے ایک روز بعد ہی عمران خان کے عدت نکاح کیس کا فیصلہ بھی آ گیا، جو ان کے حق میں آیا اور ان کو بری کر دیا گیا اس کیس میں۔ یہ ایک روٹین کا ایک سلسلہ ہے جو عدالتوں کے اندر جب کیسز جاتے ہیں ان کا ایک فیصلہ آنا ہوتا ہے، اور یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، یا یہ کوئی خصوصی طور پر یہ کوئی ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے، اس کے پیچھے کوئی کہانی ہے۔ لیکن سب سے پہلے بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آئینی اور قانونی طور پر ان فیصلوں کو کس نظر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کام کے لیے کوئی ماہر قانون ہی ہمیں بتا سکتا ہے کہ یہ بیسیکلی قانون کی نظر میں، آئین کی نظر میں یہ فیصلے کیسے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون اور آئین جناب عبداللہ ملک صاحب۔ آپ انسانی حقوق کے علم بردار بھی ہیں، مختلف کیسز میں سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹ کی معاونت بھی کر چکے ہیں۔ بہت سے حلقوں میں، بہت سے حوالوں سے ہم ان کو جانتے ہیں، تو آپ بھی ان سے پوچھیے گا، سنیے گا، دیکھیے گا کہ وہ ان کی رائے کیا ہے، کیا کہتے ہیں کہ ان کیسز کے متعلق۔ آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں عبداللہ ملک صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کیسا میں ویسے ہوں جیسے پاکستان کے حالات ہیں۔ پاکستان کے حالات تو بہت اچھے ہیں۔ میں بھی ویسے اچھا ہوں۔ اچھا، چلے زبردست، اچھی بات ہے، اور اچھے ہی ہونے چاہیے۔ ہاں، صحیح بات۔ اچھا، سب سے پہلے تو ہم نے، چونکہ میں نے دو کیسز کا اسپیشلی ذکر کیا، ایک تو جو چونکہ تازہ ترین کیس ہے وہ ہے عدت نکاح کیس کا۔ اس کا جو فیصلہ آیا اس سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو پہلے جو ہیئرنگ ہو رہی تھیں اس میں کچھ ہمیں نظر آ رہی تھی کہ کیس کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جب یہ ضمانت مسترد ہوئی تھی یا سزا سسپینڈ کرنے کا جو اپیل تھی وہ مسترد کی تھی، اس وقت ایک مایوسی سی آئی تھی پی ٹی آئی کے حلقوں میں۔ لیکن اس کے بعد جو چیزیں جس طرح سے ٹائم باؤنڈ کیا گیا اس کیس کو کہ جی کہ آپ 1 ماہ کے اندر اس کیس کا فیصلہ سنائیں، اور اس کے بعد جو تیزی آئی اور جو کچھ ہمیں نظر آ رہا تھا اس میں کچھ نظر تو آ رہے تھے آثار کہ یہ کیا ہونے کیا جا رہا ہے۔ تو آپ کیا اس کیس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، بنیادی طور پر یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا کیس تھا۔ اس سے پہلے کبھی اس قسم کے کیسز عدالتوں میں نہیں آئے تھے، نہیں زیر سماعت رہے تھے۔ ہاں، ایک چیز ضرور ہوتی تھی کہ اگر کسی شخص نے اپنی پہلی بیوی سے اجازت لیے بغیر کوئی دوسرا نکاح کر لیا تو وہ ایک ڈیبیٹ چلا کرتی تھی۔ یا آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی بھی پچھلے دنوں ایک کیس میں ایک بندے کو سزا ہوئی ہے، اس پہ 6 ماہ کی سزا دی گئی۔ بالکل۔ یا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ ہمارے الیکشنوں میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنے اسپاؤس کے نام بھی ڈکلیئر کریں۔ بہت سارے لوگوں نے الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ کوئی کچھ خفیہ ہوا کرتے تھے انڈر دی کارپیٹ۔ دیکھیں، بنیادی طور پر اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس پہ شرع اور قرآن پاک کے حوالے سے یا ہمارا جو فیملی ایکٹس ہیں ان کے حوالے سے، دیکھیں عدت کا ایک بنیادی جو ہے نا ایک اسپرچل کنسیپٹ تھا قرآن پاک میں سے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا اور ان دونوں میں سے کسی شخص کو معلوم نہیں تھا کہ آیا کہ جو خاتون ہے وہ حاملہ ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہا گیا تھا کہ جو اگر مخصوص ڈائیورس کے جو بعد جو عدت کا پیریڈ ہے وہ خاتون اس شخص کے گھر میں گزارے گی، اس لیے کہ اگر کوئی بچہ سے کہ وہ حاملہ ہو جائے، پریگننٹ ہو جاتی ہے، تو جو بچہ ہوگا وہ لیجٹیمائز ہوگا، اس کو باپ کا نام دینے، اور یہ قرآن کا اسلام کا کنسیپٹ، مذہب کا کنسیپٹ یہ تھا کہ بنیادی طور پر اسپرٹ ہے اس کا، اس چیز کا کہ وہ جو آنے والا بچہ ہے وہ لیجٹیمائز ہے، اس کی لیجٹیمیسی کو، اور عورت کی جو حرمت ہے اس کو، کیونکہ کل بلیم لگا دے کہ نہیں ساڈا نہیں، جیسے آج کل ہوتا ہے، تو یہ اس کا بڑا پراسپیکٹس ہے۔ تو لہٰذا عمران خان ظاہر جو پلانر ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کا یہ جو ایک شعبہ ہے یہ ویک ہے، لہٰذا اس کو ٹارگٹ کیا جائے۔ تو اس شخص سے ٹارگٹ کروایا گیا جو اس کا خاوند صاحب کا خاوند تھا۔ وہ پھر وہ ظاہر ہے کیسز جب ہوتے ہیں تو انہیں بہت سارے لکونے آتے ہیں،
چونکہ ایک اس کیس کو ایک سیاسی مقدمہ بنا دیا گیا تھا، لہذا سیاسی مقدمے کی کوئی ریالٹی پہ وہ نہیں ہوتی. آپ کو یاد ہوگا ماضی میں بھی کسی پہ بحث چوری شریعت کے حوالے سے چونکہ یا جو کسی شرعی حکم کی کوئی خلاف ورزی کسی جگہ بھی ہوتی ہے، میں اس کیس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ عدالت میں آ جاتا ہے، چاہے پہلی دفعہ ہی آئے، تو اس کو ہمیں یہ کہہ کے کہ چونکہ یہ پہلے نہیں تھا اس لیے اس کو ہم عدالت اس کو سن نہیں سکتی. نہیں، ایسا نہیں تھا. دیکھیں آپ اس کے پیچھے حالات میں جائیں تو وہ جو دیکھیں اس میں تو عورت کے تقدس کی بات ہے. ایک ایسا شخص جس نے 5 سال پہلے ڈیورس دی تھی ہو، اور پھر وہ اس کی جو موڈیسٹی پہ، اس کی شرافت پہ وہ یہ بھی کہتا ہو کہ جی اس جیسی پاک دامن عورت میں نے نہیں دیکھی، اور بڑا پھر اس وقت اس کے نقاب تھی، پھر اس نے نہیں، اس کی ڈیورس ہو گئی تھی. اس کے بعد وہ اس نے اس حکومت وقت سے فوائد بھی حاصل کیے ہوں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، یہ چیز آن ریکارڈ ہے. پھر اس نے اپنی شادی بھی کر لی ہو، اس سے بیبی بھی ہو، اس نے چھپائی ہو، اور وہ پھر کہے کہ میں نے تو رجوع کرنا تھا. دیکھیں یہ تو عورت کی ول ہے کہ وہ رجوع کرنے کے بعد دوبارہ خاوند کے نکاح میں جاتی ہے کہ نہیں جاتی. تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کے حالات و واقعات میں ان کو جو فیملی میٹر ہوتے ہیں ان کو سیاست کی نظر نہیں پہلے ختم ہو جانا چاہیے تھا. یہ تو اتنا لمبا تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. دیکھیں نا یہ پولیٹیکل کیس ہے، میں جیسے کہہ رہا ہوں یہ پولیٹیکل کیس ہے. دیکھیں اس پہ جو زوما ہے، جو جیورسٹ ہیں، ان پہ بحث ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی پاکستان میں اس وقت بہت سارے قانون دان ہیں، اور جو ہمارے معذرت کے ساتھ آپ بھی ہیں اور ہم بھی میڈیا سے ہیں، لیکن ہم بھی ایسی رائے دے رہے ہوتے ہیں جس کا کہ ہمارے پاس اتھینٹک کوئی پروف اور کوئی لیجٹیمیسی نہیں ہوتی. اور عدالتوں میں جو چیزیں زیر سماعت ہو رہی ہوتی ہیں اس سے زیادہ جو ہے وہ گلی محلوں میں اور ٹی وی چینلوں پہ بات چیت ہو رہی ہوتی ہے. تو میں تو اس سے کہوں گا کہ اس قسم کے جو فیملی میٹر ہوتے ہیں ان کو سیاست میں نہ لایا جائے، اور سیاست کو سیاست ہی رہنے دیا جائے، خواہ کتنا ہی جو اپنے اس میں ایک چیز اور مجھے بتائیے گا، یہ جو کہ ہم جو بات کریں، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جو خاندانی معاملات ہیں ان کو سیاسی طور پر اچھالنا نہیں چاہیے، سیاسی معاملات میں نہیں لانا چاہیے، یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. لیکن کیا یہ کوئی لائسنس ہوتا ہے کہ سیاستدان کے لیے کہ آپ جو مرضی جرم کریں، آپ چونکہ سیاستدان ہیں اس کا آپ کے اوپر اس جرم کا جو کیس ہو، اس جرم کا جو کیس ہو اس کو آپ کہیں کہ جی یہ چونکہ سیاستدان ہے اس لیے اس کے اوپر یہ چل نہیں سکتا. دیکھیں نا یہ جو شعبہ ہے نا ہمارے سیاستدانوں کو بہت ویک ہے. جو ہمارا جو دیکھو نا مورل کریکٹر ہے، میں مورل کریکٹر کی بات نہیں، جنرل بات کر رہا ہوں. نہیں دیکھیں پھر لوگ نا اب آج کل تو کہ میڈیا کا دور ہے، وہ پرانی چیزیں لوگ لے آتے ہیں. جیسے ابھی میں نے ایک کلپ سنا ہے ایک ہمارے یاد پیرزادہ صاحب کا، کیا نام ہے ان کا، جو ہمارے اینکر ہیں، انہوں نے بڑی ایک اوپنلی نواز شریف صاحب پر، شہباز شریف صاحب پر، ان کی بیٹی کے حوالے سے جو ایک کلپ کیا، میں تو اس کو بھی کنڈیم کرتا ہوں کہ کسی کی پرائیویسی ہے اور کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کے نجی اس میں جائے. یہ تو آپ ان کی بات کر رہے ہیں نا کہ جو اخلاقی معاملات ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہونے چاہیے. یہ کسی بھی طور پہ یہ ہمیشہ ہر شخص نے ان چیزوں کی مذمت کی ہے، چاہے کسی بھی دور میں ہوا. آپ کو پتہ یہ شروع سے ہو رہے ہیں اکراس دی بورڈ، یہ سب کی ہم مذمت کرتے ہیں اس معاملے پہ. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ اگر کسی سیاستدان نے کوئی جرم کیا ہے کسی بھی طرح کا، اس کے اوپر جو کیس ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ سیاسی کیس ہے. نہیں، آپ اس سینس میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس کو کیوں نہیں آئین اور قانون کی روح میں دیکھا جاتا کہ بھائی یہ جرم ہے؟ آپ جو میں اس کیس کی بات نہیں کر رہا، میں پھر یہ بات کر رہا ہوں. آپ کا کوشچن بڑا ویلڈ ہے کہ اگر کرپشن پر آ جائے یا کسی اور حوالے سے، تو ہمارے یہاں ایک بڑا پاپولر وہ ہے کمنٹ کہ جی یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے. بہت سارے لوگ جینوئنلی کرپشن میں یا امورلٹی میں یا اور چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں اور ہوتے رہے ہیں. اور یہ کہہ دینا کہ وہ اس کے ساتھ بڑی سیاسی چونکہ اپوننٹ ہیں تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے، میرا خیال ہے کہ اس کو پھر یہ ایک سیف پیسج دینے والا جو رواج ہے ختم ہونا چاہیے. کوئی بھی شخص ہو اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو جو کورٹ آف لا کا ڈیو پروسیس آف لا ہے اس سے گزرنا چاہیے. ہاں اگر عدالتیں اس کو میرٹ پہ اگر اس کو عدم ثبوت کی بنیاد پہ بری کرتی ہیں تو ان اداروں کو، ان شخصیات کو، ان کو پھر آپ باقاعدہ سو کر سکتے ہیں. ہمارے ہے ڈیفیمیشن کے کیسز کر سکتے ہیں کہ انہوں نے مجھے، جیسے ابھی عمران خان صاحب والا ہے وہ کر سکتے ہیں. یہ لا میں موجود ہے کہ اگر آپ نے کسی پہ غلط کیس کیا ہے تو آپ سول لا میں آپ کی ریمیڈی کلیم کر سکتے ہیں. ایسا ہوتا ہے. لیکن ابھی تو میرا خیال ہے کہ یہ دوسرے فریق کے پاس حق موجود ہے اپیل وہ اپیل. یہ سپریم کورٹ کے بعد جب آپ کا پینلٹی کچھ بھی، کیا وہ جائیں گے اپیل میں یا نہیں؟ لیکن ہم اس پہ بات کرتے ہیں ابھی ذرا، لیکن بریک کے بعد.
تو ناظرین ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد. ویلکم بیک. عبداللہ ملک صاحب، ہم وقفے پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ابھی اپیل میں ابھی اس کے اور بھی ہیں. ہاں اچھا، کوئی یہ کیس ختم تو نہیں؟ ابھی تو سیشن کورٹ کے سے فیصلہ آیا. ابھی تو اس کو، اور شاید اگر اس کو ہم سمجھ لیں کہ یہ سیاسی کیس تھا یا یہ سیاسی معاملہ ہے تو پھر اتنی جلدی ختم تو نہیں ہونا چاہیے اس کو. اگر سیاست ہے تو میں یہ بات یہ کروں، اگر یہ سیاست ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ابھی تو اس کو اور چلایا جائے گا. نہیں، یہ یقیناً یہ اپنے منطقی انجام تک جائے گا. ابھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے، پھر اگر وہاں سے بھی لاس کرتے ہیں تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں گے. یہ تو چیز چلتی رہے گی. شروعات جو کی ہیں، دیکھیں میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ اس کیس کا عمران خان صاحب کو فائدہ ہوا ہے، اس لیے کہ جو خواتین کی ایک جو بڑی میجورٹی تھی وہ اس نے اس چیز کو ناپسند کیا کہ خاتون کی موڈسٹی کے حوالے. تو کبھی کبھی آپ کا جو ایک نیگیٹو ایجنڈا ہوتا ہے وہ کسی کے لیے پازیٹیوٹی اختیار کر جاتا ہے. تو یہ جو کیس ہے یہ عمران خان صاحب کو اس سے پاپولیرٹی ملی ہے. دوسری ایک بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب ویسے ان کو پاپولیرٹی حاصل کرنا آتی بھی ہے کہ وہ چونکہ وہ اس طرح سے پروپوگیٹ کرتے ہیں، اس طرح سے اس کو استعمال کرتے ہیں، چاہے ان کی خلاف بھی بات ہو، کہ وہ ان کی فیور میں جاتی ہے چیزیں. لیکن یہ بھی ایک فن ہوتا ہے. نہیں، یہ دیکھیں یہ کیس بنانے والے کو نا سوچنا چاہیے تھا، اس لیے کہ ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کرکٹ میں ہیرو تھے، اور ان کا ایک جو ابھی 72 سال کی عمر میں بھی ان کا ہیرو کا جو رول ہے نا وہ ابھی ہے. لوگوں نے اس کے جو رول تھا زندگی کا ہیرو کے رول میں دیکھا ہے. تو عمران خان صاحب کی جو نجی لائف کا ہمیں ڈسکس تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک ہیرو کے جو فینز ہوتے ہیں، خواتین بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، بڑی تعداد میں ماشاءاللہ ان کے جو فینز تھی خواتین تھی. لہذا چونکہ ایک بندے کے ساتھ ایک چیز ٹیگ ہو جاتی ہے تو ایک لمٹ پہ آ کے وہ اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے. پھر آپ اس کو کرٹیسزم بھی کرتے ہیں تو وہ پازیٹیوٹی میں چلی جاتی ہے. یار وہ تو پرانا ایسا کوئی نئی بات تو نہیں ہے، خان صاحب کے بڑے سکینڈل تھے. تو اس لیے وہ جو سکینڈل ہے نا کبھی کبھی آپ کی جو ذات کو نا وہ اثر انداز نہیں ہوتے، اثر انداز نہیں ہوتے. مطلب جس طرح زرداری صاحب 10%، تو بعد میں ثابت تو کچھ بھی نہیں ہوا، 11 سال قید کے، لیکن وہ ان کے ساتھ زندگی میں ٹیگ ہو گیا کہ یار یہ جب بھی آپ ان کو کہیں گے تو جب ماضی میں. وہ آپ کو بھی پتا کیسے بنا تھا، یہ یاد ہوگا، مجھے بھی یاد ہے تھوڑا تو میرا خیال ہے کہ جہاں پہ یہ بنایا گیا تھا سارا سلسلہ، بنانے والے کو ایسے کیسز بنانے چاہیے جو ریالٹی کے قریب ہوں اور اس شخصیت سے وابستہ ہوں. لیکن ریالٹی کے قریب تو اس لیے بنائے جاتے ہیں اگر کسی کو سزا دینا ہو، اگر کسی کو صرف بدنام کرنا مقصود ہو، اگر کسی کی شہرت کو خراب کرنا ہو تو پھر تو ریالٹی سے قریب نہیں بنائی جاتی. جو اب ایک چیز ایکسیپٹ کرنی چاہیے کیونکہ ہمارے ہاں جو شادی کا باؤنڈ ہے نا اس کو سٹرونگ سمجھا جاتا ہے. اگر کسی شخص نے کسی کے ساتھ نکاح کر لیا ہے، خواہ اس میں ٹیکنیکلٹی کی بنیاد پہ جو قانون نہیں جایا کرتا، وہ جسٹس جو ہوتا ہے وہ ریالٹی کی بنیاد پہ جاتا ہے. اچھا، اس فیصلے کا یہ جو ابھی فیصلہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں اسی کی ہم بات کرتے ہیں، اس کا کوئی سیاسی فائدہ ہوگا؟ دیکھیں اس کیس کا عمران خان صاحب کو میرٹ پہ اگر دیکھا جائے تو اس کو سیاسی فائدہ پہنچا ہے. اور جو لیکن ان کی پارٹی کے اندر ایک اعتماد آ سکتا ہے اس فیصلے سے کہ جی کہ وہ تو ڈیفینیٹلی آیا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. کہ دیکھیں جی آپ کا جی ایک متھ ہے نا کہ جی ہمارے خلاف وکٹم، جیسے ہم نے کہا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، اور دیکھنا آپ اس حد تک گر گئے ہیں کہ جی فیملیز کو بھی ساتھ لے آئے ہیں. تو یہ جو ایک لوگ اس چیز کو جو نیگیٹو تصور کرتے ہیں، بہت سا بڑا طبقہ پڑھا لکھا بھی ہے، نیوٹرل بھی ہے، وہ جو ووٹ بینک ہے وہ ضرور انکریز ہوا کہ دیکھیں جی اب ایسے تو نہیں ہونا چاہیے ایک بندے کے ساتھ. تو میرا خیال ہے کہ ان کو سیاسی طور پر نقصان ہوا ہے. جو کہا کرتے ہیں دیکھو جی وہ عدت والا ہے، وہ کسی کا گھر خراب کیا ہے، تو وہ مت ضائع ہوئی ہے، اور یہ عمران خان صاحب کا امیج اس سے بہتر ہوا ہے. اور ان کی پارٹی کے اندر بھی جو لوگوں کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی کہ کیسز تھے مختلف چل رہے، ایک کیس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فائنل ہو گیا. کیونکہ دیکھیں نا عملی طور پر تو فائنل ہو گیا. صحیح کہہ رہے ہیں، یہ جو چیزیں ساری بہت ساری چل رہی سوشل میڈیا پہ. تو سوشل میڈیا کے جو وہ لوگ جو سمپتھائزر ہیں ان کا جو ایک سٹینس ہے اس کو تقویت ملی ہے، اور اس کا ان کو سیاسی طور پر فائدہ ہی ہوا، نقصان نہیں ہوا. ظاہر اس کا قد بڑا ہے، چاہے آگے اس کو چلاتے جائیں جتنا مرضی. اچھا، ایک دوسرا کیس جس کی ہم بات کر رہے تھے اس کی طرف بھی آنا چاہیے. ہاں بالکل، کہ وہ کہہ رہی ہے حکومت کہ جی کہ وہ تو تھا ہی نہیں، اس کا کوئی اپیل ہی نہیں تھی، ان کا کوئی مطالبہ ہی نہیں تھا جن کے دروازے پہ جا کے انصاف دے دیا گیا. آپ ماہر قانون بھی ہیں، آئین بھی ہیں، تو مجھے بتائیے کوئی ایسی کوئی مثال اس سے پہلے بھی اس طرح کی ہے کوئی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے
کہ سچی سی بات ہے کہ ہمیں انہیں سلوٹ پیش کرنا چاہیے جنہوں نے 1973 کے آئین کو بنایا تھا. پاکستان کا جو آئین ہے ہم تو اسے کہتے ہیں کہ یہ ایک عمرانی معاہدہ ہے, سوشل کانٹریکٹ ہے شہریوں اور ریاست کے درمیان. کہیں ریاست کی ذمہ داریاں ہیں, کہیں شہریوں کی اوبلیگیشن ہے کہ وہ قوانین کے پاسداری کا عملداری کریں. بڑا خوبصورت کانٹریکٹ ہے. اب دیکھنا ایک آپ کے پاس بڑی خوبصورت گاڑی ہے, لیکن آپ کا اس گاڑی کو چلانے والا جو ڈرائیور ہے اگر وہ ٹرین نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ایکسیڈنٹ کرے گا, نہ صرف گاڑی کی تباہی کرے گا بلکہ راستے میں آنے والے کوئی قیمتی جانیں ان کو ضائع بھی کرے گا. دیکھیں ہم بہت سارے اداروں کو کہتے ہیں کہ یہ آئینی ادارے ہیں, ٹھیک, کوئی شک نہیں, اور آئینی ادارے کی اپنی حدود و قیود ہوتی ہیں. اب اس آئینی ادارے کا جو سربراہ ہے اب اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس آئینی ادارے میں بیٹھ کر جو قوانین ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کیسے کرتا ہے. ابھی کہتے ہیں نا جی, جب سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ دیتی ہے کہ جی وہ ایک آئینی ادارہ ہے تو ہم اس کی ڈومین میں نہیں جاتے, لیکن ان کو اس ڈومین میں دیکھنا چاہیے کہ وہ جو چیئرمین الیکشن کمیشن ہے کیا وہ اپنے جو فرائض منصبی ہیں آئین اور قانون کے مطابق ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. اب میں نے اس لیے تھوڑا سا تمہید باندھی ہے کہ دیکھیے جب 8 فروری 2024 کے الیکشن ہونے تھے, اس سے پہلے جس انداز میں ایک سیاسی جماعت کو دبایا گیا تو آپ نے کیا کیا. اچھا اس پہ ایک بات مجھے ضرور بتائیے گا, وہ یہ ہے کہ جو بات ہم کر رہے ہیں 8 فروری سے پہلے کی, جو بات سپریم کورٹ نے بھی کی کہ جی ان سے بلے کا نشان لے لینا اور سیاسی جماعت ختم نہیں ہوئی, جیسے جسٹس منصور صاحب نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا کہ جناب وہ پارٹی تھی, ہے اور رہے گی. اس کا مطلب ایک اور بھی تو نکلتا ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ کوئی سیاسی جماعت وہ کسی قانون کی پابند نہیں ہے, وہ الیکشن کرائے یا نہ کرائے, وہ کسی الیکشن کمیشن کے کسی ضابطے کی پابندی کرے یا نہ کرے, جب الیکشن آئیں گے اس کو روک کوئی نہیں سکتا. نہیں ایسی چیز نہیں ہے. دیکھیں پاکستان میں آپ ماشاءاللہ خود سینئر جرنلسٹ ہیں, چیزوں کو آپ نے بڑے قریب سے دیکھا اور بڑے اچھے حالات میں دیکھا اور بڑے لوگوں کے ساتھ دیکھا ہے جو واقعی پاکستان کی سیاست کی کریم تھے, اور ان کا آج بھی پاکستان کی سیاست میں بڑا نام ہے. نواب نصراللہ صاحب ہیں, ملک مراج خالد صاحب ہیں, ملک قاسم صاحب ہیں, محترم بے نظیر بھٹو ہیں, نواز شریف صاحب خود ہیں جس چیزیں گزرے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے وش لسٹ پہ قانون کو کبھی بھی آئین کو نہیں لے کر جانا چاہیے. ہم اب وش لسٹ پہ جا رہے ہیں کہ یہ ایسا کر دیا جائے. دیکھیں جو اگر آئین بن گیا ٹھیک ہے نا, اس کی جو میں تھوڑا سا ایک میں کلیئر کر دوں آپ کو سمجھے. دیکھیں آئین پاکستان بن گیا ٹھیک ہے نا, اب ایک ادارہ آئین پاکستان کی تشکیل سے بنا ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان, یہ اس کا بیبی ہے, مدر جو ہے نا آئین پاکستان ہے. اب اگر کسی آرٹیکل کی تشریح ہونی ہے تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گی, ٹھیک ہے, جو اس کا بیبی ہے. تو ہم نے تو دیکھا کہ جو بیبی ہے وہ جو ماں ہے اس کا پارلیمنٹ اس کے اوپر حاوی ہوتی رہی ہے, بالکل حاوی ہوتی رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر اس نے کہا کہ نہیں ماں آپ غلط ہیں. اب دیکھیں اس پہ جو فیصلے آتے ہیں ان کے ہم کہتے ہیں نظیریں ہیں کہ جی فلاں آسان میں یہ ایک ججمنٹ آئی تھی. اب وہ ججمنٹ ہے کہ اگر کسی کو انصاف دینا ہے تو اس انصاف میں جو رکاوٹ ہے ٹیکنیکلٹیز کو نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا, کہ بندے نے 2+2=4 کرنا تھا تو صرف 5 لکھ دیے. یہ ٹیکنیکلٹی کس کو آپ کہتے ہیں؟ اگر ٹیکنیکلٹی پہ نہیں ہونا چاہیے, اگر یہ دیکھیں نا پھر وشز پہ چلی گی نا بات, کہ میں کہتا ہوں کہ میرے خیال میں 10 لوگ کہہ رہے ہیں, فرض کریں 10 لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ ایسے ہونا چاہیے, 2 بندے کہہ رہے ہیں نہیں قانون یا ضابطہ جو ہم نے بنایا ہوا وہ یہ کہتا ہے. اس کی ایک ریزن ہے. دیکھیں ریزن ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہائیسٹ کورٹ ہے. اگر اس نے کوئی فیصلہ ایسا دے دیا جو ٹیکنیکلٹیز پہ بیس تھا, لیکن یہ کہ اس شخص کو ٹیکنیکلٹیز کے اس کو رد کر دی گئی اور کہا کہ نہیں ان کا یہ رائٹ نہیں بنتا, تو اس فیصلے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عدالت رہ جاتی ہے, باقی کوئی. اس لیے عدالتیں بڑی محتاط ہو کے ان چیزوں کو دیکھتی ہیں. مثلا جس طرح بھی کورٹ نے خود ہی اپنے اس فیصلے کی جس میں کہا گیا تھا کہ آپ نے چونکہ الیکشن اس طرح نہیں کروائے, حالانکہ سب کو معلوم ہے اب آنکھ باندھے کر لینے سے خطرات ٹلتے نہیں ہیں, لیکن سب کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی جہاں پر جس کی ہم بات کر رہے ہیں جہاں پر الیکشن کرانے کا انعقاد کرتی تھی وہاں پر فرشتے پہنچ جاتے تھے اور وہاں پر ہوتا نہیں تھا. مثلا جس طرح بھی لاسٹ الیکشن ہوا جن حالات میں ہوا, لیکن وہ ساری
دیکھو ہمارے قانون میں ایک چیز موجود ہے سرکمسٹانشل ایویڈنس کہ جناب کیا حالات و واقعات تھے، اس الیکشن کمیشن کا کیا کام تھا، کیا ہاں پی ٹی آئی سے ضرور طریقہ کار پہ کوتاہیاں ہوئی ہیں اور جن کی وجہ سے انہیں خمیازانہ بھگتنا پڑا ہے، لیکن کیا بھگتا وہ تو ساری اسی فیصلے میں قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی ایک کلیئرٹی کی ہے جو ان پہ بڑا الزام لگ رہا تھا، ابھی لگا ہے کہ جی انہوں نے بلے کا نشان قاضی صاحب نے نہیں دیا، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نے جو فیصلہ دیا تھا 13 مارچ والا، اس میں یہ نہیں تھا کہ آپ پی ٹی آئی کو ایک سیاسی جماعت تصور نہ کریں، لہذا الیکشن کمیشن نے بھی کہا کہ ہم نے کب کہا کہ سیاسی جماعت نہیں ہے، وہ اب کہہ رہے ہیں نا، اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اس کی سزا یہ تھی، ان کی جو کل بھی انہوں نے جو کہا بعد میں کہا نا، جب دیکھیں یہ تو بحث جب ہو رہی تھی تو الیکشن کمیشن کا جو لوئر تھا اس نے مانا، ہاں جی ہم نے وہ، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، الیکشن کمیشن کے لوئر نے مانا کہ ہاں جی ہم سے یہ غلطی ہے کہ ہم نے آپ کے فیصلے کو مس انڈرسٹوڈ کیا، یہ ایک فیکٹ ہے، ہم چیزوں کو دیکھیں نا اس تناظر میں دیکھتے نہیں ہیں، لیکن یہ کہ یہ حقیقت ہے، یہ بھی جو ایک عدت والا کیس، انفارچونیٹلی ابھی یہ 2 کیسز آئے ہیں، عدت والا اور یہ سیٹوں والا، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اگر ایک بہت بڑی کینڈیڈیٹ جیت کر آئے ہیں، اگر انہوں نے ایک پارٹی جوائن کرنی ہے تو اس پارٹی میں چلے گئے ہیں، تو وہ جو ہمارے تناسب سے لحاظ سے سیٹیں ملنی ہیں وہ ملی، اب وہ اس میں بھی نہیں تھا، پہلی دفعہ آیا تھا۔ یہاں پہ ایک نیا سوال پھر شروع ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ ایک بات اور طرف چل نکلی ہے، یہ بات متناسب نمائندگی والی جو بات ہے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں یہ ضرور اپنا سوال آپ سے دہراؤں گا کہ یہ فیصلہ پھر آپ اس کو پاپولر فیصلہ کہہ سکتے ہیں، اس کو آئین اور قانون کے مطابق آپ نہیں کہہ سکتے، ایک میری رائے ہے، اس کے اوپر ضرور کمنٹس کیجیے گا، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ناظرین ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ عبداللہ ملک صاحب، وقفے پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو فیصلہ ہے، جیسے آپ نے خود کہا کہ عوامی خواہشات آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے ہو سکتی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ جی کہ پاپولیرٹی کے حوالے سے کوئی کسی کا زیادہ گراف ہے کسی کا کم ہے، لیکن عدالتوں کا کام تو جو آئین بنایا گیا اس کے مطابق فیصلے کرنا ہے، قانون کے مطابق فیصلے کرنا ہے۔ اگر عوامی خواہشات کے اوپر فیصلے ہوں تو پھر یا اس کے اوپر کرنے، یا وہ جو ایک جج بیٹھا ہو یا 15 بیٹھے ہو یا جتنے بھی ججز بیٹھے ہوں، وہ بیٹھ کے کہیں گے جی عوامی خواہشات یہ ہیں لہذا یہ فیصلہ ہونا چاہیے، تو پھر آئین اور قانون کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ دیکھیں آپ نے بھی عوام کا ذکر کیا ہے، تو جج کس میں سے ہیں؟ عوام سے ہے نا، تو کیا ان کی وشیت ہو سکتی ہے؟ حکومت سے غلطی، تو پھر اس کا میں سوال میرا وہی اپنی جگہ بات بتاتا ہوں، اور یہ کبھی تاریخ جب لکھے گی تو وہ ضرور لکھے گی۔ میاں نواز شریف صاحب تشریف لائے تھے تو وہ کیا کہتے تھے، ان کے جو رفقا کار تھے، ساڑھی گل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح لیکن وہ کوئی فیصلہ عدالتی فیصلہ تو نہیں تھا نا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، دیکھیں اسی طرح بہت سارے لوگوں کو پرسوں کے فیصلے سے پہلے بہت سارے لوگوں کو یہ توقع تھی، یہ گارنٹی تھی، یہ شور تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی موجودگی میں یہ سیٹیں پی ٹی آئی کو نہیں ملنے والی، یہ شاید کیونکہ پی ٹی آئی نے کلیم بھی نہیں کیا تھا، خود وہ علی ظفر صاحب نے یہ بات کہی کہ ہم نے تو شاید یہ ویکٹ ہو جائے۔ حکومت سے کیا غلطی ہوئی؟ حکومت سے غلطی ہوئی کہ عرفان قادر صاحب آؤٹ سپوکن انسان ہے، ٹھیک ہے نا، بڑا کھل کے بولتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک جوڈیشل پیکج لا رہے ہیں اور ہم ان ججوں کو سیدھا کر کے سکھا دیں گے، ان کو اپنی جگہ پہ لے جائیں گے، اوقات پہ لے جائیں گے۔ دوسری پریس کانفرنس آئی تھی ہمارے لا منسٹر صاحب کی کہ جی ہم ججز کی مدت ملازمت تو نہیں کہہ سکتے، ان کا ٹینیور بڑھانے جا رہے ہیں، 3 سال اور بڑھا دیں گے۔ جو بات آپ کر رہے ہیں نا، یہ تو پھر وہ بات ہوگی نا کہ جی کہ پروپیگنڈے کی بنیاد پر فیصلے کرنے والی بات آتی ہے نا، میں آئین اور قانون کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے ایک سوال ایسا کیا کہ کیا پاپولر فیصلے بھی ہوتے ہیں، میں نے کہا یہ جو فیصلہ ہے آئین اور قانون کے ساتھ ساتھ یہ ایک پاپولر ضرور فیصلہ اس سینس میں ہے کہ ایک شخص کو معلوم ہو کہ میں نے 24 اکتوبر کو چیف جسٹس پاکستان بننا ہے، اور ایک فیصلے کے ساتھ، ایک فیصلے سے میرے 3 سال پیچھے چلے جائیں گے اور ایک شخص کو 3 سال مل جائیں گے، تو وہ اس کے دل میں سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا تو ساری چیزیں وہ تو ہمارے سامنے ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں ایک یہ بات میری بات کو تقویت دے رہی ہے، آپ کی بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ متاثر ہو کے اس پروپیگنڈے سے یا ان باتوں سے، پریس کانفرنسوں سے متاثر ہو کے یہ فیصلہ آیا۔ میں تو مان رہا ہوں، دیکھیں میں تو مان رہا ہوں
کہ اگر آپ نے یہی فیصلہ کرنا تھا تو جس وقت سیٹیں لی جا رہی تھیں تو اس وقت آپ کو سٹینس لینا چاہیے تھا کہ نہیں یہ پی ٹی آئی کی جو بلے کا نشان ہے اس کو ملنا چاہیے. یہ سیاسی جماعت ہے اور سیاسی جماعت کا یہ حق ہے کہ وہ ایک نشان پہ الیکشن لڑے. دیکھیں نشان کیا ہے؟ نشان یہ ہے کہ یہ ایک کپ ہے, ٹھیک ہے نا. اب سب کو پتا ہے کہ یہ کپ آپ کے چینل کی ٹھیک ہے اس کو ظاہر کر رہا ہے, وہ شناخت کے لیے یہ ہے. تو یہ اس لیے ہے کہ لوگوں کو ایک سیاسی جماعت موجود ہے لیکن سیاسی جماعت کو ووٹ ڈالنا ہے تو کس پہ ووٹ ڈالیں؟ اچھا جی یہ کپ کے نشان پہ ووٹ ڈالیں. اب کپ جو ہے نا اس لیے ہے کہ پڑھا لکھا یا ان پڑھ بندہ جا کے اس پہ ووٹ ڈالے. اگر اس وقت یہی ججز یہ کہتے کہ نہیں جی یہ کپ پی ٹی آئی کو ملنا چاہیے تو پھر تو ہم تو کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق ہوا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو ہم نے 13 جنوری کو مارچ میں جو فیصلہ کیا تھا وہ تو غلط ہو گیا تھا, ہماری تشریح اور ہونی چاہیے تھی. اب یہاں پہ لے آئیں. اس میں آپ مجھے یہ بتائیے ایک بات, پھر میں پھر اسی پہ یہ سوال کر رہا ہوں آپ سے کہ وہ نشان کیوں واپس ہوا تھا؟ وہ کیا کو غیر آئینی فیصلہ تھا؟ غیر قانونی فیصلہ تھا ہمارے یہاں. دیکھیں میں تو پھر آپ یہ کہنا کہ آئندہ کے لیے سیاسی جماعت کو ضرورت نہیں ہے کسی. میں بہت ساری چیزوں کا اب شاہد ہوں, بہت سارے لوگوں کو آفر ہوتی ہے. مطلب میں آپ کے پاس آؤں کہ ہم آپ کو اگلا چیف جسٹس بناتے ہیں جناب مبارک ہو, بڑی ہماری پلاننگ ہو گئی یہ ہو, تو کیا خیال ہے تو یہ کام آپ کریں. یہ ہر ایک کو ہوتی ہے, آفر ہوتی ہے. یہ قاضی صاحب کو بھی ہوئی ہے, قاضی صاحب کو بھی آفر ہوئی تھی کہ آپ 3 سال کا دیتے ہیں. پاکستان میں یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں, قاضی صاحب کو آفر ہوئی تھی 3 سال کی. یہ پاکستان میں یہی چیزیں ہونا. ویسے تو یہ بھی خبر تھی کہ قاضی صاحب نے انکار کر دیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ آپ کریں یا نہ کریں آئین میں ترمیم میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا. دیکھیں یہ تو جنرل باجوہ نے بھی کہا تھا نہیں بات کہ جی میں نے انکار کر دیا, جنرل باجوہ کو انکار. جب یہ بات آئی تو اس کے ساتھ یہ بات بھی آئی کہ پروپیگنڈے کی بات میں کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ درست ہے یا نہیں. اب یہ بات نہیں اسی وقت آئی تھی, اسی وقت ہی آئی تھی. سر جس کو مل رہا وہ کہتا ہے, کبھی بھی نہیں کہتا. نہیں کہتے ہیں لوگ, نہیں کہتے ہیں کہ جی مجھے ایکسٹینشن نہیں چاہیے. دیکھیں اگر قاضی صاحب اگر صحیح فیصلے دے رہے ہیں. اچھا چلیں ہم آگے چلتے ہیں نا. میں اسی پہ آپ کی جو بات آپ کر رہے ہیں کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پروپیگنڈے یا اس پریس کانفرنس سے متاثر ہو کے اور پبلک اوپینین سے متاثر ہو کے یہ فیصلہ دے دیا گیا. لیکن میں آپ کو بتاؤں جو آپ کا کوشچن ہے بڑا ویلڈ ہے کہ آج کے تناظر میں ہم اس کو یوں لے لیتے ہیں, آج کے تناظر میں جو ہماری اعلیٰ عدالتیں فیصلے دے رہی ہیں کیا یہ جو پاپولیرٹی کا عنصر ہے کیا ان کے فیصلوں پہ اندر اثر انداز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اگر میں اس کو یوں کہوں کہ بالکل ہوتا ہے. عدالتیں بھی بعض اوقات پبلک جو اس میں ایک اور عنصر بھی ہے, وہ بھی ذرا اس کو بھی شامل کر لیں کہ یہاں پہ جو فیصلے خلاف لکھنے والے ججز ہیں ان کے ساتھ جو ہوتا ہے سلوک ہوتا ہے اس سے بھی تو خوفزدہ ہو سکتے ہیں نا. مطلب ایک عنصر یہ ہے کہ جی کہ چلے جی جیسے آپ دیکھیں مثلا ابھی جو ویژنری لوگ جو اس چیز کو کاؤنٹر کرتے ہیں کہ جی یہ جو ابھی کانگریس جو ان کا 362 ارکان کا جو ایک کمنٹ تھا پاکستان کے الیکشن کے حوالے سے یا لوکل جو ادارے ان کے حوالے سے, تو ایک پاپولر ویو ضرور ہوتی ہے کہ جی اگر بالآخر الیکشن تو ہو گئے, اب آ گیا فیصلہ عدالتوں میں, تو اگر عدالتیں بھی اس کو غلط کریں گی تو ہم کسی کو کیا جواب دیں گے؟ غلط میں پھر یہ بات عبداللہ ملک صاحب سے کہتا ہوں کہ جی کہ غلط آئین اور قانون کے مطابق کرنا غلط ہے یا جو عوام کی خواہشات کے مطابق کرنا غلط ہے؟ عوام کی جو خواہشات کے مطابق فیصلے کرنا غلط ہے, آئین اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے. لیکن پاکستان میں کیا یہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق آپ سمجھتے ہیں؟ جیسے لوگ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ جسٹس کارنیلیس جیسا جج کبھی زندگی میں نہیں آیا. تو آپ کو پتا ہوگا کہ جسٹس کارنیلیس نے ایوب خان کی جو انلیگل حکومت تھی اس کے وہ وزیر بنے تھے. کیونکہ ہماری میموری جو ہے شارٹ ہے, ہم تاریخ کو پڑھتے نہیں ہیں. اگر آپ تاریخ کے پس منظر میں جا کے چھوڑ دی تھی نا, دیکھیں وہ چھوڑنا الگ بات ہوتی ہے. دیکھیں ایک چیز جوائن کر لینا کسی غلط چیز کو, بعد میں چلے معافی مانگ لینا, یہ کہہ دینا, یہ آپ کی زندگی میں داغ تو لگ گیا کوئی شک نہیں. وہ چلیں آپ کے چلے 100% اس وقت بات نہ کر رہے ہوتے, نہ کر رہے تھے. ایک ڈیبیٹ ڈسکشن کا حصہ تو ہو گیا نا. اس لیے یہ بھی یہ فیصلہ ہے, اگر ہم اسے کہیں کہ آئین اور قانون کی منشا کے مطابق ہے تو میں کہوں نو, یہ نہیں ہے. اچھا اس میں ایک پوائنٹ چلے ہم اس سے تھوڑا سا اب آگے بڑھتے ہوئے کہ اس میں ایک بات اور بھی ہے جو ابھی سپریم کورٹ نے اپنے حکم نامے میں کہی ہے. وہ یہ کہا کہ 15 دن میں
جو جتنے 40 MNAs ہیں وہ ڈکلیریشن دیں کہ انہوں نے کس جماعت میں جانا، کون سی پارٹی میں جانا. تو کیا آپ کا کوئی ایسا خدشہ کو ذہن میں کہیں آتا ہے کہ ان کو تو نئے سرے سے آزادی مل گئی کہ آپ جون سی مرضی پارٹی میں جائیں، وہ بانڈ تو نہیں ہے نا پی ٹی آئی میں جانے کے. ایک جو ہے نا ایک نئی وہ جو ہے نا ڈبیٹ ضرور چھڑ سکتی ہے، مثلاً کہ جی یہ تو الیکشن ایکٹ میں ہے کہ اگر کسی سے کچھ سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ تو نہیں لکھا کہ آپ نے ضرور آپ نے سب نے پی ٹی آئی کا ڈکلیریشن ہی بھرنا ہے. کنٹروورسی آ سکتی ہے کہ جی دیکھیں یہ جو 40 لوگ ہیں ان کو تو کہا گیا تھا 3 دن کے اندر کسی سیاسی جماعت کو جوائن کر لیں، تو ایک شخص 2 سیاسی پارٹیوں کا ممبر نہیں ہو سکتا. پھر ایک ڈیبیٹ چھڑ سکتی ہے کہ جی اگر 40 جنہوں نے کیا تھا پی ٹی آئی کے ان کو تو سیٹیں دے دیں، یہ تو ہے ہی نہیں، ان کو یہ پھر کہاں جائیں گے. ایک ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن ہی آبجیکشن لگا دے کہ جی آپ نے تو کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو دینی ہے، پی ٹی آئی کے تو 35 لوگ ہیں، تو ہم نے ان کے 35 کے حوالے سے ہم نے ان کو 15 سیٹیں دے دی ہیں، 10 سیٹیں کن کو دیں آپ دوبارہ نئے سرے سے. پھر وہ جس طرح متناسب نمائندگی کی بات کریں تو جو نئی جو ایکویشن بنے گی اس میں جتنا پورشن جس کا ہوگا اسی کو ملے گی نا. پھر دیکھیں جہاں پر آئین اور قانون کی بات نہ ہو رہی ہے نا تو وہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ابھی جتنے بھی ہم نے ابھی آپ نے بات جو کی ہے نا کہ کیا آئین اور قانون کے مطابق، میں نے کہا نہیں، آئین قانون سے ہٹ کر یہ ایک وش لسٹ کا بھی پاپولر فیصلہ ہے، کوئی شک نہیں ہے. اور ہمارے ملک میں پچھلی 2 دہائیوں سے پاپولر فیصلے ہی ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. مثلاً نواز شریف صاحب والا فیصلہ پاپولر فیصلہ تھا، آئین اور قانون کے مطابق نہیں تھا. ان کی جو تاحیات نااہلیت ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی، ان کے بیٹے سے نہ لینا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پہ ہوا ہے، ہم نے دیکھا ہے. تو یہ دیکھا نا، یہ جا کے تاریخ جب مورخ لکھے گا تو پاکستان کی عدالتوں کے جو غلط فیصلے ہیں ان کی ضرور لکھے گا اور ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے. مثلاً ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے خود کہا ہے کہ جو بھٹو کو انصاف نہیں ملا تھا، لیکن بلکہ لفظ استعمال کیا گیا کہ معصوم شخص کو اور شفاف ٹرائل کا حق دیے بغیر پھانسی دی گئی. لیکن اب پھر یہ اسٹاپ لگا دینا، یہ نہ کہنا کہ جن لوگوں نے ان کو تختہ دار تک پہنچایا تھا ان کے لیے ہم یہ سزا تجویز کرتے ہیں بعد مرگ. لیکن یہ ہے کہ چونکہ اب وہ چلے گئے ہیں تو اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوگا. یہ یہ اگلی اس پہ ڈیٹیل ہو سکتی تھی، اس پہ تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے مثال بن جاتا. آدھا کپ وہ چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سچ کہنے سے ہر شخص کتراتا ہے، ڈرتا ہے. آج بھی دیکھیے ہماری جو عدلیہ ہے وہ آزاد، ہم یہ نہ کہ آزاد نہیں ہے. کسی شخص کو کسی آئین تو نہیں کہا کہ آپ آئین اور قانون پر فیصلہ نہ کریں. کچھ سیاسی اثرات چونکہ جس طرح سے ہر کیس کے ہوتے ہیں، چونکہ سیاسی معاملہ تھا، سیاسی جماعتوں کا تھا، سیاسی حکومتوں کا تھا، اس کے اثرات یقیناً ہوں گے. ہم ان کے اوپر بھی بات کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد. ناظرین ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد. ویلکم بیک. عبداللہ ملک صاحب، وقفے پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، یہ فیصلہ آ گیا، اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے بات ہوئی. اس میں 2 پوائنٹس ہو رہے ہیں. ایک تو اس کے جو سیاسی اثرات، کیونکہ سیاسی جماعتوں کے متعلق فیصلہ تھا، اور اس کا آنے والے وقت کے اندر، جیسے میں نے بار بار ایک سوال اٹھایا آپ سے کہ جی کہ یہ جماعتوں کو یعنی یہ اجازت دے دی گئی کہ آپ الیکشن کرائیں یا نہ کرائیں اپنی پارٹی کے اندر، کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی آپ کو ٹکٹ، آپ کو نشان ضرور ملے گا، آپ کے خلاف کوئی الیکشن کمیشن کوئی ایکشن نہیں لے سکتا. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس کے سیاسی اثرات کیا ہوں گے آنے والے سیاست کے اوپر. دیکھیے جاوید اقبال صاحب، آپ نے ایک ایسا کوشچن پوچھا ہے جو بلیو کریں بڑا تکلیف دہ ہے. وہ اس لیے کہ دیکھیں اس فیصلے کے آنے کے بعد عوام کی زندگی پر کوئی اثرات نہیں ہوں گے. پاکستان کی سیاست، وہ جو نمبر آف گیمز ہیں حکومتیں بدلنے کے، اس پر کوئی افیکٹ نہیں کرے گا. آوے اور جاوے ویکے ایسی کیسی نا کہ سڑنا زیادتی ہوئی ہے، اس سے آگے بڑھ کے نہیں ہے. دیکھیں حکومت یہاں پر 2/3 اکثریت والی حکومتوں کو گھر بھیج دیا گیا، ٹھیک ہے نا. ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پاپولر فیصلے ہوں جو آئین اور قانون کے مطابق. ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو 48,000 سے زیادہ کیسز پینڈنگ پڑے ہیں، جن سے لوگوں کی زندگیاں وابستہ ہیں، کسی کی موت و حیات وابستہ ہے، کسی کا فنانس وابستہ ہے، کسی کا گھر وابستہ ہے، کسی کا دکان وابستہ ہے، کسی کا بزنس وابستہ ہے، ان کے فیصلے کب ہوں گے؟ اگر آپ نے پاپولر فیصلے ہی لینے ہیں، آج میں نے کیس کرنا ہے، کل لگ جانا ہے، وہ جو حقیقی معنوں میں جن کے لیے عدالتیں بنائی گئی ہیں وہ کب ہوگا؟ یہ سوال وہ ہے
نہ تو حکمران اس کو ایڈریس کر رہے ہیں، نہ ان کو ہمارا میڈیا ایڈریس کرتا ہے، نہ ہی ان کو عدالتیں ایڈریس کرتی ہیں کہ وہ تعداد میں بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ فیصلے جن کو عام آدمی کی زندگی کے اوپر ان کا کوئی اثر نہیں ہے، تو لیکن اس کے باوجود یہ ہم انہی کو ڈسکس کرتے ہیں، اس لیے نا کہ یہ دیکھیں نا میرے روزگار کا حصہ ہے. میں اگر رات کو بیٹھ کر اس کو نہیں ڈسکس کروں گا تو دیکھیں نا تو میرا تو چینل ریٹنگ میں چلا جائے گا. لہذا مجھے چند لوگوں کو بٹھا کر، مطلب میں آج پی ٹی آئی میں ہوں، کل میں نون لیگ میں ہوں گا، کل میں نون لیگ میں تھا، میں پرسوں پیپل پارٹی میں ہوں گا، تو میں نے سارے ادوار ہر پارٹی کے انجوائے کیے ہیں. اور میں نے کہا کہ پچھلا نظام برا تھا. دیکھیے پاکستان میں اگر کسی کوئی بندہ سفر کر رہے نا تو وہ 10.5 کروڑ عوام جو خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں، جن کی کوئی آواز نہیں بلند کر رہا، جن کی رائٹس سارے اس وقت متاثر وہ ہیں، اور وہ جو ہماری ایک مرکز کے ساتھ ایک محبت کا جو رشتہ ہے نا، ہم سارے مل کر اس کو کمزور کر رہے ہیں. دیکھیں اس وقت پاکستان کی تو نہیں بات ہو رہی، اس وقت بات ہو رہی ہے پاور پالیٹکس میں اپنے شیئر کی. کتنا کوئی شور بچا کر، کتنا کوئی پریشرائز کر کے اپنا شیئر لیتا ہے. اگر مثلاً آج عمران خان صاحب کی حکومت اگر وہ فارم 45 کے تحت بن بھی جاتی ہے تو کیا ایک اکیلی پی ٹی آئی پاکستان کو ان کی ایشو سے باہر نکال سکتی ہے؟ تو میرا تو جواب ہوگا کہ نہیں. میرا یہ بھی جو نفی میں ہوگا کہ تمام پاکستان کی سیاسی جماعتیں، اسٹیبلشمنٹ مل بھی جائے تو جن حالات میں ہم گھرے ہوئے ہیں، ہمیں اپنا ایک نیا عمرانی معاہدہ ریسٹرکچر کرنے کے لیے بڑا وقت درکار ہوگا. 76 سالوں میں جو ہم نے نقصان کیا ہے وہ 5 سالوں میں پورا نہیں ہو سکتا. اچھا یہاں پہ ایک اور سوال بنتا ہے کہ یہ جو ٹائمنگ کے حوالے سے ان دونوں کیسز کی، چونکہ پاپولر جن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ بڑی انوالومنٹ تھی لوگوں کی، ابھی 2 دن پہلے نیپرا نے فیصلہ دیا کہ 7 روپے 12 پیسے پر یونٹ بجلی مہنگی کر دو، اور اس کو امپلیمنٹ ہو گیا. وہ ایسے ہی ہے، اور اینڈ ٹائم پہ اس کا فیصلہ آ جاتا ہے، اگلے دن دوسرا فیصلہ، بری وہ بلے بلے ہو گئی، سارا رولا شولا. وہ کہاں گیا وہ جو عام آدمی جس کی میں آپ کو پاکستان کے نظام پہ پاکستان کے نظام پہ ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں. ایک بادشاہ سلامت کو شوق چڑھا کہ کیوں نہ شکار پہ جایا جائے. تو ظاہر ہے بادشاہ جب شکاروں پہ جایا کرتے تھے تو وہ متعلقہ وزیر کو بلایا کرتے تھے کہ آپ بتائیں، وزیر موسمیات کو بلایا کہ کیا موسم جس سازگار ہے، ہم جا سکتے. ان کا بادشاہ بالکل موسم سازگار ہے. لو جی، جو لشکر تھا وہ روانہ ہو گیا. راستے میں ایک کمہار آ رہا تھا گدھے پہ کچھ اپنے سامان لے کر. اس نے کہا بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں تو کچھ کہوں. تو بادشاہ سلامت نے کیا کہنا ہے؟ بادشاہ سلامت بڑا طوفان اور بارش آنے والی ہے. گدھے والا ہے، اس کو کیا پتا، چلو آگے چلتے ہیں. جب بادشاہ سلامت بیچ جنگل میں پہنچے، سامان نیچے رکھا تو تھوڑی دیر بعد بارش آنا شروع ہو گئی، طوفان آ گیا. بادشاہ نے کہا پیک اور واپس آ گیا. بادشاہ سلامت نے کہا کہ یار وہ جو گدھے والا تھا نا، وہ کوئی بڑا ویژنری آدمی تھا. یہ ہمارا جو وزیر موسمیات ہے وہ تو فارغ آدمی ہے، اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں، اس کو بلا کے لایا جائے. تو اس کے جو کرندے تھے انہوں نے کمہار کی تلاش شروع کر دی. وہ چند دنوں بعد کمہار مل گیا. اس نے کہا تمہیں بادشاہ نے بلایا ہے. تو وہ بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا میں نے اس دن بادشاہ کو کہا تو بادشاہ مائنڈ کر گئے. تو وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا. تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی تم تو بڑے سچے آدمی ہو، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ بارش آنے والی ہے؟ تو یہ میں نے اپنے وزیر کو فارغ کر دیا، کل سے تم وزیر موسمیات ہو. اس نے کہا مائی باپ، جان کی امان تو پاؤں تو کچھ کہوں. اس نے کہا کیا کہنا ہے، کچھ اور بھی مانگنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی یہ میں نے نہیں کہا. اس نے کہا پھر کس نے کہا؟ اس نے کہا جی جب بھی بارش اور طوفان آنے والا ہوتا ہے نا، میرے گدھے کے کان نیچے آ جاتے ہیں. تو جب آپ جا رہے تھے تو میرے گدھے کے کان نیچے تھے، تو میں نے کہا کہ بارش اور طوفان آنے والا ہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں، گدھے کو وزیر بنا دو. تو ہمارے ہاں تو اس قسم کے وزیر ہیں جو موسمیات کا حال بتاتے ہیں. تو ان وزیروں سے پاکستان کے مسائل حل نہیں ہونے لگے. پاکستان کے مسائل اس وقت حل ہوں گے جو جب 22-25 کروڑ عوام اپنا حق مانگنا شروع کر دیں گے. یہ جو ہے نا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، یہ ہے جب لوگ شور مچاتے ہیں تو ان کے منہ میں کسی کو پانی ڈال دیا، کسی کو روٹی دے دے گی. یہ مسائل کا سر حل نہیں ہے. ہم ہیں بادشاہ، کسی نے مانگا تو خیرات دے لی. ہمارا جو ریاست کا سٹرکچر ہے وہ خیراتی ہے، فلوتھراپسٹ ہے. وہ کوئی رفاع عامہ والا نہیں ہے. ہم کوئی سوشل ویلفیئر سٹیٹ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے رائٹ کے لیے، ہیلتھ کے لیے، ایجوکیشن کے لیے کام کرتے ہوں. ہم تو کہتے ہیں کہ اچھا انہوں نے مانگا 200
دیکھیں نا آپ بڑا آپ اعلان کر رہے ہیں اور میڈیا میں بڑے بڑے وہ بھی دار ہیں کہ 55 ارب روپے میں رکھ دیا. سر جو 55 ارب روپے ہے جاوید اقبال صاحب, میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ کس کا پیسہ ہے؟ وہ کیا میاں شریف صاحب چھوڑ گئے تھے, زرداری صاحب کے والد چھوڑ گئے تھے, بلاول کے نانا اور ماں چھوڑ گئے تھے کہ یہ جو اربوں روپے پڑے ہیں جب پاکستان کے مشکل وقت آ گئے تو بھائی خزانے سے نکال کے نا عوام کے لیے لگا دینا. بھائی میرا ہی پیسہ ہے, ہمیں پہ ٹیکس لگا کر وہی پیسہ ہمیں پہ لگا رہے ہیں, تو ہم بیوقوف ہوئے جو وہ بیوقوف. یہ بیوقوف میں نہیں کہتا, لیکن ہمیں سمجھ کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ یہ جتنے بھی حالات ہیں یہ انہوں نے 76 سالوں میں پیدا کیے ہیں, اور جب یہ آتے ہیں تو کبھی ججوں کے ساتھ ملا لیتے ہیں, کبھی اسٹیبلشمنٹ کو ملا لیتے ہیں, تو مل جل کر کھیلتے ہیں اور کھاتے ہیں. تو ہمارا جو حال ہے وہ یہی ہے کہ ہم تو آواز اٹھا بھی نہیں سکتے, جب اٹھائیں گے سوال کریں گے. بہت آواز اٹھائی ہے جی, اٹھاتے ہیں, عام آدمی کی آواز اٹھاتے ہیں نا, اٹھاتے ہیں نا, پھر اٹھاتے ہیں تو پھر 55 پہ 45 سے 47 ہو جاتا ہے. تو میں نے تو ووٹ ڈالا, میرا ووٹ اگر کہیں اور چلا گیا تو میں کب تک میرے ساتھ ایسا ہوتا رہے گا. آپ کا پروگرام اچھا ہے, آپ نے جو سوالات کیے ہیں تو میں تو یہی کہوں گا کہ ایک تو فیملی میٹر میں کبھی بھی نہیں جانا چاہیے, کسی برے سے برے جو آپ کو مخالف ہو اس کو. دوسرا یہ ہے کہ جو پاپولر فیصلے نہیں ہونے چاہیے, فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے اور شروعات میں ہی ہو جانے چاہیے. دیکھنا جب آپ نے ووٹ الیکشن ہو گئے, اب آپ پرانے کا پرانا کیونکہ جب آپ آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے تو پھر سب کچھ آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے, اور سب کچھ جب آئین اور قانون کے متعلق چلے گا, اس کے مطابق چلے گا, تو پھر میرا خیال ہے کہ عام آدمی کی زندگی کے اوپر بھی اس کے مثبت اثرات آئیں گے. جاوید اقبال صاحب ہم بڑے منافق ہوں, ہم بات تو اسلام کی کرتے ہیں, ہم جو کوٹ تو کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ان کی حکومت میں ایک جمعے والے خطبے کے دیر کسی نے اٹھ کے کھڑا کہا, عمر یہ جو تم نے 2 چادریں پہنے, دوسری چادر کہاں سے لی ہے؟ تو آج کیا آپ مریم صاحبہ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ نے سوٹ پہنا ہوا ہے؟ جب آپ قانون کے مطابق چلیں گے, آئین کے مطابق چلیں گے تو پوچھ سکتے ہیں نا, پھر بتانا پڑے گا نا. یہی تو آئین اور قانون, یہی تو انصاف ہے نا. نہیں ہے نا سر, نہیں چلتے نا. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں نا کہ چلنا چاہیے نا, اسی کے لیے کوشش آواز اسی کے لیے اٹھانی چاہیے. سر ہمارے یہاں ماشاءاللہ ہماری جو لائر کمیونٹی ہے اس سے جو مرضی فتویٰ لے لیں, وہ ان کو کل میری طرف سے کھڑے ہو جائیں گے تو وہ آئین کی تشریح اور کریں گے, آپ کی طرف سے کھڑے ہو جائیں گے آئین کی تشریح اور کریں گے. آپ کو مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی ذہن بھی تو دیا نا کہ سوچے تو صحیح نا کہ ہے کیا. ہاں اگر کہیں کوئی اصلاح کی ضرورت ہے, کہیں کوئی ترمیم کی ضرورت ہے, اس میں تبدیلی کریں. میرے میں اور قوم میں سوچ ہوتی نا تو میرا لیڈر عمران خان نہ ہوتا, میرا لیڈر نواز شریف شہباز شریف نہ ہوتا, میرا لیڈر زرداری نہ ہوتا, بلاول نہ ہوتا. میرا لیڈر ایک ایسا لیڈر ہوتا جو قائد اعظم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے کہتا ہے کہ ریاست ہو کی ماں کے جیسی, اور ماں اپنا جو شیئر ہے تمام بچوں کو وہ دیکھتی, ٹھیک ہے نا, یکساں مہیا کرتی. اور مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ پاکستان کے وسائل کتنے ہیں اور مسائل کتنے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس لیے کہ آئین اور قانون کے مطابق چیزیں چلتی تو جو جج ہے اس نے آئین کا حلف اٹھا رکھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ یہ نہیں اس کی گاڑی شام کو کسی ہوٹل کے باہر پارکنگ میں اس کا بیٹا استعمال نہیں کر رہا ہوتا, وہ کہتا میرا تو 15 کلومیٹر بنتا آنے جانے کا, 15-30 کلومیٹر کا میں جواب دے ہوں. عبداللہ ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ, ماشاءاللہ آپ نے بڑی تفصیل سے, میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کے اوپر روشنی ڈالی. یقیناً ہمارے ناظرین کو اس سے استفادہ ہوگا اور بہت سی گرہیں کھلتی ہیں لوگوں کے ذہنوں کی. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو ناظرین آپ نے گفتگو سنی, ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ بتائیں تو صحیح لوگوں تک یہ آگاہی تو پہنچے کہ ہو کیا رہا ہے, ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے, کون کس طرف جا رہا ہے اور کس طرف چلنا چاہیے, ہمارے لیے درست راستہ کون سا ہے, ہمیں کس راستے کا انتخاب کرنا چاہیے. میری رائے ہے, عبداللہ ملک صاحب کی بھی یہی رائے ہے, اور ہر ذی شعور آدمی کی یہی رائے ہے کہ اس ملک میں جب تک آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی اس وقت تک عام آدمی کو ریلیف نہیں مل سکتا, عام آدمی کے لیے بہتری نہیں ہو سکتی. اس لیے ہم سب کو کسی بھی اپنی جو پسندیدہ لیڈرشپ ہے اس سے ہٹ کر آئین اور قانون کے مطابق فیصلے لینے کے اوپر زور ڈالنا چاہیے, کیونکہ جب ہم آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے تو یہ ملک ترقی کرے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. آپ کا شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ.